الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ معجزات گزشتہ جمعہ بیان کر دیے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں،
ان کو گننا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس معجزات میں سے چند معجزات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جھلک پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو منکر ہیں انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ جتنے نبی تشریف لائے اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم اور بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، انبیاء سے ملاقاتیں کرنا، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، جنت کی سیر کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آج تو خیر جدید دنیا ہے اور مختلف سیاروں کے فاصلوں کو ناپ کر بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سیارے تک اگر پہنچنا ہو تو اسپیڈ لائٹ ایئر ہونی چاہیے، لائٹ کی اسپیڈ کے ساتھ ہم اتنے عرصے میں فلاں سیارے پہ پہنچ سکتے ہیں، اتنے عرصے میں فلاں سیارے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے سیارے بھی ہیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے اربوں سال لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ان تمام سیاروں سے پار لے گئے، آسمان بھی کراس کروا دیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے گئے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جنوں اور انسانوں اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو فنفذوا، نکل جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں قید ہے، دنیا کی حدود سے نہیں نکل سکتا۔ لا تنفذون، آگے اللہ نے خود بتا دیا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، یعنی تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم اس زمین اور آسمان کی حدود سے نکل جاؤ۔ الا بسلطان، اگر وہ طاقت تمہیں مل جائے تو نکل جاؤ گے۔ لہذا دنیا میں اللہ پاک نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی، اور یہ طاقت اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلطان ملا، اس سلطان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی حدود سے نکل گئے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچا، فرشتے نے پوچھا کون؟ بتایا جبرائیل ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا محمد الرسول اللہ ہے۔
تو فرشتے نے پوچھا جو اس آسمان کا دربان تھا، اس نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں جی بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، پہلے آسمان سے داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، یوں 7 آسمان کراس کیے۔ ہر آسمان پر جو آسمان کا نگران فرشتہ تھا اس نے یہی سوال و جواب کیے۔ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر وہاں سے اوپر آسمان 7 آسمان کراس کر گئے، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ اکیلے جائیں گے یہاں سے آگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اس وقت وہ سلطان تھا، اللہ پاک نے وہ قوت اور طاقت عطا کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا بھی کراس کر گئے۔ سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں تیرے محل کے اندر چلا جاؤں، لیکن تیری غیرت آڑے آ گئی، میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو عمر کو ناپسند نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ جنت کے اندر میرے محل میں قدم رکھ دیتے تو میرے محل کو 4 چاند لگ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے محلات کو جنت میں دیکھ کر آئے ہیں۔ اب عام طور پر انسان کے لیے آج کے جدید دور میں بھی یہ ناممکن ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو کفار نے معراج کا مذاق اڑایا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے وہ دور تو اتنا جدید نہیں تھا، اگر آج کے دور کی طرح وہ جدید ہوتا پھر بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ مذاق اسی وجہ سے اڑاتے کہ جی ہم تو اتنے بڑے بڑے جہاز بنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے راکٹ بنا رہے ہیں، وہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جانے میں ان کو اتنا وقت لگ جاتا ہے، تو آپ کیسے رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی رات کا اتنا حصہ کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، اتنا سا حصہ، جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے وہ بستر جسم کی گرمی سے ابھی تک گرم تھا کہ واپس آ گیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر آج کے دور کی جدت بھی ہوتی اس دور میں تب بھی وہ انکار کر دیتے، لیکن اللہ نے جسے عقل سلیم عطا کی ہو وہ انکار نہیں کرتا، اور وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہیں، جنہوں نے ابو جہل کی زبان سے سن کر کہا کہ ابو جہل اگر میرے نبی اس سے کوئی بڑا دعویٰ کرتے تو میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا، معراج پہ جانا تو معمولی سی بات ہے۔ معراج کہتے ہی اس کو یہ انسانی عقلوں کو دنگ کر دے، انسان اس کی کوئی توجیہ پیش ہی نہ کر سکے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے
3 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہوا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کمزور نہ سمجھے، دشمن کو محسوس ہو کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ۔ صحابہ کرام سے جب خندق کھود رہے تھے ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، اس پہ کدال مارتے پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایک جگہ خندق کے راستے میں ایک پتھر آ گیا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، آپ تشریف لائیں ذرا دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیر تھے، اور یہ آج کل کے پیروں کی طرح کے پیر نہیں تھے کہ ساری محنت کرے پیر اور ساری محنت کرے مرید اور پھل کھائے پیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھاوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر ایک مارا، اس پتھر سے چنگاری نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شام کے محلات دکھائے ہیں اس چنگاری میں کہ تم شام کو ضرور فتح کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کدال ماری، پتھر کا ایک اور ٹکڑا ہوا، پھر اس میں سے چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے قیصر کے محلات دکھائے ہیں اور روم کو بھی تم فتح کرو گے۔ پھر آپ نے جب تیسری دفعہ مارا تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے کسرا کے محلات دکھائے ہیں، فارس کو بھی تم فتح کرو گے۔ اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہم زور لگا رہے تھے، ہم سے پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، رسول اللہ نے بس صرف 3 کدالیں ماری ہیں اور پتھر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، فرمایا رسول اللہ 3 4 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ لوگ کمزور نہ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے، پریشان ہو گئے کہ مجھے تو 2 3 دن سے کھانا نہیں ملا، میری یہ حالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنے دن سے نہیں کھایا ہوگا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ بھاگ کر گئے اپنے گھر میں، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں تو آج بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کو کچھ کھلایا جائے۔ انہوں نے کہا مٹھی بھر اناج پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس اناج کو پیس کر تم آٹا بناؤ اور میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، رسول اللہ کو کہتا ہوں جا کے کہ رسول اللہ آپ بھی اور اپنے ساتھ 5 10 ساتھیوں کو لے آئیں، میں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت جابر سے رسول اللہ کا یہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت بنا کر اہلیہ کو دیا، اور وہ جو تھوڑا بہت اناج تھا، وہ اناج تھا تقریباً کوئی 30 آدمیوں کے لیے، 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، 10 آدمیوں کا تقریباً کافی ہوگا، اتنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیوی نے کہا دیکھو کان میں کہنا، کیونکہ قحط کا عالم تھا، تقریباً اکثر صحابہ جو ہے وہ 2 2 3 3 دن کے بھوکے، کچھ بھی کھایا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کان میں جا کر کہنا، اعلان نہیں کر دینا سب کے سامنے، ایسا نہ ہو تم اعلان کرو
تو ہم پھر یہ کھانا پورا نہیں کر پائیں گے۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا اناج ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، وہ میں نے ذبح کر دیا ہے، اور اناج جو ہے وہ 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، تو آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ 8-10 ساتھیوں کو بھی لے آئیں اور کھانا آپ کھا لیں۔ ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی زبانی جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ میرے ساتھیوں، آج جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، پریشانی میں واپس بھاگنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا جابر ادھر آؤ، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا، سالن پکانا شروع نہ کرنا۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ گھر پہ گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے تمام صحابہ کی دعوت کر دی ہے، فرمایا کہ آج سب کی دعوت ہے جابر کے گھر پہ۔ تو حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے بتا دیا تھا نا کہ 8-10 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر نے کہا میں نے تو بتا دیا تھا کہ 8-10 بندوں کا ہے۔ بس فرمایا پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پھر رسول جانے ان کے ساتھی جانے، ہمیں کیا، ہمارا کام ہے کھانا تیار کرنا، اب پورا رسول اللہ کریں گے یا ان کا اللہ کرے گا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں سالن بنانا شروع نہ کرنا اور روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا جابر، ان کی اہلیہ سے کہا آٹا کہاں ہے؟ انہوں نے آٹا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا اور سالن میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا شروع کرو، پکانا شروع کرو۔ سالن تیار ہو گیا، روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ تمام صحابہ نے، پورا مدینہ حضرت جابر کے گھر کھانا کھا چکا، پیٹ بھر کر کھا لیا کھانا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے جو قریبی اصحاب تھے انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، چلے گئے۔ حضرت جابر حیران، ان کی اہلیہ حیران کہ پورے مدینے نے کھانا کھا لیا۔ دیکھیں تو صحیح سالن کتنا بچا ہوا ہے، آٹا کتنا بچا ہوا ہے۔ سالن کی جو پتیلی تھی جس میں سالن تھا اس کے اوپر سے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو سالن جوں کا توں ہے۔ آٹے کی پرات کو دیکھا تو آٹا جوں کا توں ہے، ایسا لگتا ہے سالن میں سے ایک بوٹی تک نہیں نکلی، ذرا سا شوربہ نہیں نکلا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آٹے سے ایک روٹی نہیں پکی۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ سالن تو جوں کا توں ہے اور آٹا بھی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم نے دیکھ لیا؟ فرمایا رسول اللہ ہم نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اگر تم یہ نہ دیکھتے قیامت تک تمہاری آنے والے نسلیں کھاتی رہتی، یہ ختم نہ ہوتا، نہ ختم ہوتا نہ خراب ہوتا، تمہاری نسلیں کھاتی، اب ختم ہو جائے گا، تم نے دیکھ لیا۔ سردی کا موسم تھا، اسی غزوہ خندق میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اور جب یہ جو مدینہ کے ارد گرد جو یہ لشکر آئے تھے صحابہ کرام کو ختم کرنے کے لیے، رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے، یہ خندق کے اس پار پڑاؤ ڈالے پڑے ہوئے تھے۔ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو بڑی تند و تیز ہوا چلی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی تھی بہت زیادہ، رات کا وقت تھا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کون ہے جو کفار کے لشکر میں جائے اور مجھے وہاں کی خبر لا کر دے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، سخت سردی کا عالم تھا، لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے پہننے کے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ کفار کے لشکر میں جاؤ اور وہاں سے خبریں لے کر آؤ، اور دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے وہاں تمہیں مار پڑ جائے اور مجھے غصہ آ جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا، بس جاؤ اور دیکھو ان کی کیا صورتحال ہے، وہ صورتحال معلوم کر کے آؤ، مجھے بتاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب میں چلنے لگا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، بالکل سردی محسوس نہیں ہوئی مجھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح گیا وہاں مدینہ کراس کر کے، خندق کراس کر کے ان کے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا ابو سفیان بیٹھا آگ تاپ رہا ہے، اپنے ہاتھ تاپ رہا ہے آگ پر۔ میں نے کمان سیدھی کی، میں نے اس کو تیر مار کے مار دیتا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں آ گیا کہ دیکھو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے تمہیں وہاں مار پڑ جائے اور مجھے غصہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے دوبارہ واپس رکھ لیا تیر کمان، ورنہ کہتے ہیں کہ اگر میں مارتا تو میں مار سکتا تھا اس وقت، لیکن میں نے واپس تیر کمان رکھ لیا۔ ان کی خبر لے کر مکمل فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہاں یہ حالات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں سے وہاں جانے تک اور وہاں سے مدینہ واپس آنے تک مجھے ذرہ برابر بھی سردی محسوس نہیں ہوئی، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل رپورٹ دے دی اس کے بعد مجھے سردی محسوس ہوئی ٹھیک ٹھاک۔ اور جب مجھے سردی لگنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جو آپ خود اوڑھا کرتے تھے، وہ آپ نے مجھے اوڑھا دیا، فرمایا حذیفہ سو جا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ کمبل اوڑھ کر جو میں سویا ہوں، ساری رات ایسی بہترین نیند آئی ہے کہ ایسی نیند مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آئی۔ اور پھر صبح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، فرمایا حذیفہ اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک یہ بڑا مشکل غزوہ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے چپلیں پھٹ گئی تھی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنا مشکل تھا، بہت مشکل سفر تھا۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مقام پر ایسا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا سب کے پاس، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ابھی تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پانی تھا ختم ہو گیا ہے، اب پانی نہیں ہے، وہ پانی کا بندوبست کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مشکیزوں کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے، 2 قطرے 4 قطرے 1 گھونٹ وہ لے آؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے سارا وہ پانی جمع کیا تو تقریباً 1 کٹورا پانی بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، فرمایا وضو کرنا شروع کرو۔ تمام صحابہ نے وضو کر لیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تمام صحابہ نے
پانی سے اپنے برتن بھی بھر لیے، سب صحابہ نے وضو بھی کر لیا، سیر ہو کر پانی بھی پی لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے میں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور ایسا اکثر ہو جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا تو ہم پیٹ کو زمین سے لگا کر یوں پلٹیاں مارتے تھے تو کچھ گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اس دن بھوک بڑی شدید تھی۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر آئے، ان سے میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، حال احوال پوچھا اور چلے گئے۔ سلام کرنے کا مقصد نہیں پوچھا۔ پھر حضرت عمر آئے، فرماتے میں نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، حال احوال پوچھا اور چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں نے کہا رسول اللہ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت دیکھی، سلام کا جواب دیا، سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ جو اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں جا کر پوچھا کہ بھئی کھانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا رسول اللہ ایک دودھ کا ایک کٹورا آیا ہے کہیں سے، وہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ دودھ کا کٹورا لے آیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصحاب صفہ جتنے بھی ہیں 70 اصحاب صفہ تھے، فرمایا ان تمام کے تمام 70 لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ایک کٹورا دودھ کا ہے اور حضور نے فرمایا کہ 70 لوگوں کو بلا کر لے آؤ، یہ تو ایک آدمی کو پورا نہیں ہوگا، آج پھر بھوکا ہی رہنا پڑے گا سارا دن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلا کر لیا۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے کہ جو مدینہ کے اندر ایک مقام ہے صفہ کا چبوترا، اس چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہوتا یا قرآن نازل ہوتا، تو وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، لکھ لیتے تھے، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، کچھ لکھ لیتے تھے۔ تو ان کا دن رات کا کام صرف دین کا علم حاصل کرنا تھا۔ کھانا پینا ان کا جو ہے وہ جو دیگر صحابہ کرام تھے جو مالدار تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کے اخراج ان کے خرچ سے پورا ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے آج کل دینی تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، کہ وہاں پر جو طلبہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کمانا ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور دنیا کمانے کے ذرائع بھی ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو جو اہل خیر، اہل ثروت مسلمان ہیں، وہ ان دینی مدارس کی جو ہے وہ اس میں اپنے اخراجات، اپنے پیسے دے کر ان تمام جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے اخراجات ان کے خرچوں سے پورے ہوتے ہیں، ان کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مدینہ کے اندر یہ پہلا مدرسہ تھا، رہائشی مدرسہ، جہاں 70 طلبہ تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان 70 لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ لے آئے سب کو؟ میں رسول اللہ جی لے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر ان کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پہلے کہیں گے ابو ہریرہ تم پی لو، پھر جو بچ جائے باقی کو پلا دینا، لیکن میرے ارمانوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب مجھے کہا کہ پہلے ان کو پلانا شروع کرو۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم تھا، میں نے پلانا شروع کیا، ایک نے پیا پیٹ بھر کر، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 70 اصحاب صفہ نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، ایک کٹورا دودھ کا تھا۔ تو میں نے دیکھا کٹورے میں دودھ تو ویسے ہی ہے،
اور سب کے پیٹ بھر چکے ہیں۔ تو میں وہ کٹورا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ سب پی چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھو اب تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، میں نے پینے کے بعد میں نے کہا رسول اللہ پی چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پیا۔ پھر جب کچھ گنجائش باقی نہ رہی تو میں نے رسول اللہ کو پیالہ دینا چاہا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بھی پیا۔ اب جب میں نے کٹورا اپنے منہ سے ہٹایا، رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب گنجائش نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے اور نہیں پی سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کٹورا اپنے منہ کو لگایا تو دودھ ختم ہو گیا۔ تو ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ کرام نے پیا اور سب کے پیٹ بھر گئے مگر دودھ کم نہ ہوا۔ تبوک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات تم ایک ایسی جگہ پر پہنچو گے کہ جہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، لیکن تم میں جو پہلے وہاں پہنچ جائے وہ پانی کے چشمے کو ہاتھ نہ لگائے۔ دو ساتھی پہلے پہنچ گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں علم نہیں تھا غالباً۔ اب وہ چشمے تک پہنچے، انہوں نے اس کو ہاتھ لگا لیا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے وہاں، تو پوچھا کہ یہاں پہلے کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہاں ہاتھ مارا؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ ہاتھ تو مارا۔ فرمایا تمہارا ناز ہو، میں نے منع کیا تھا ہاتھ نہیں مارنا باہر آ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اس چشمے میں سے پانی ایسا نکل رہا تھا جیسے وہ قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قطرہ قطرہ پانی اس میں سے آ رہا تھا اس کو جمع کیا، اس کو جمع کر کے ایک کٹورے میں بھرا، کٹورے میں بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ وضو فرما کر وہ کٹورا پانی کا اس کے چشمے کے اوپر ڈال دیا۔ بس وہ چشمے کے اوپر پانی ڈالنے کی دیر تھی، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ وہ چشمہ ابل پڑا، اس میں سے پانی اتنی تیزی سے جاری ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ارد گرد کی ساری زمینوں کو یہ ایک چشمہ سیراب کرے گا۔ اور اس چشمے نے ارد گرد کا جتنا علاقہ تھا اس پورے علاقے کو سرسبز اور شاداب بنا دیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان جاری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے ہاں طیبہ مسجد میں منگل کے دن انشاءاللہ مغرب کے بعد سے ایک پروگرام محفل حسن قرات و حمد و نعت کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مغرب کے بعد شروع ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ختم ہو جائے۔ اس میں تنزانیہ سے قاری عیدی شعبان صاحب تشریف لا رہے ہیں جو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ یہاں تلاوت کلام پاک فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ قاری عبید ادریس صاحب یہ بھی تنزانیہ کے، یہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور نعت خوانوں میں حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب جو مشہور و معروف نعت خوان ہیں وہ تشریف لائیں گے، وہ اپنا نعتیہ کلام بھی پیش فرمائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی الگ سے باپردہ انتظام ہوگا اور وہاں باقاعدہ اسکرین لگائی جائے گی، تو خواتین بھی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔